السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیز طلبہ، ہدایہ خیرین جلد ثالث کا یہ سبق ہے۔ باب دعوی النسب ذکر چل رہا ہے۔ ایک سبق اس کا ہو چکا ہے۔ نسب کا دعویٰ، دعوی مال کے بعد دعوی نسب کا ذکر آیا۔ پہلے باندی اور اس سے ہونے والے بچے کے نسب کا ذکر تھا، ابھی وہی ذکر چل رہا ہے۔ آپ کے سامنے ایک عبارت ہے، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ الْبَيْعِ لَمْ يَصِحْ دَعْوَةُ الْبَائِعِ۔ اوپر مسئلہ آیا تھا، باندی کو بیچ دیا، بیچنے کے بعد باندی نے ایک بچہ جنا اور 6 مہینے کے کم سے مدت میں، 6 مہینے سے کم کی مدت میں، تو بائع کا دعویٰ درست مانا جائے گا۔ کیوں؟ اس سے یہ قوی احتمال ہے، 6 مہینے سے کم کے اندر جب ولادت ہو رہی ہے تو حمل اور علوق بائع کی ملکیت میں رہتے ہوئے اس باندی کو ہوا ہے، اس لیے اس کا دعویٰ درست ہے اور اس دعوے کی تصدیق کر دی جائے گی اور وہ باندی ام ولد ہوگی اور بے باطل ہو جائے گی، ثمن لوٹا دیا جائے گا۔ جی، آج ہے کہ 2 سال سے زیادہ کی مدت میں بچہ پیدا ہو، بیچنے کے بعد 2 سال سے زیادہ کی مدت گزر گئی، اب بائع دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ بچہ میرا ہے۔ ظاہر ہے حمل کی کم سے کم مدت 6 مہینے ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال ہے۔ 2 سال سے زیادہ بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں نہیں رہ سکتا ہے، اس لیے یہ بائع کا دعویٰ درست نہیں ہے۔ یہ بچہ یقیناً مشتری کا حمل ہے، بائع کی وجہ سے حمل نہیں ہے۔ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ الْبَيْعِ، اور اگر وہ باندی بچہ لائی، بچہ جنی 2 سال سے زیادہ کی مدت میں بیع کے وقت سے، تو بائع کا دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ لأنه لم يوجد اتصال العلوق بملکی، اس لیے کہ علوق کا اتصال اس کی ملکیت میں نہیں پایا گیا، تیقناً یقینی طور پر علوق اس کی ملکیت میں نہیں پایا، یعنی حمل کا ٹھہراؤ، حمل کا ٹھہرنا، اور یہی شاہد اور حجت ہے۔ اصل چیز ثبوت نسب کے لیے تو یہی ہے، اس کی ملکیت میں حمل ہوا ہو، اور یہاں 2 سال سے زیادہ کی مدت گزر چکی ہے۔ ظاہر ہے بچہ 2 سال سے زیادہ اپنے ماں کے پیٹ میں نہیں رہتا، اکثر مدت 2 سال ہے۔ ہاں، اگر مشتری اس کی تصدیق کر دے تو اب نسب ثابت ہوگا اور اس اصطلاح کو نکاح پر محمول کیا جائے گا۔ یہ جو بچہ پیدا ہو رہا ہے 2 سال کے بعد، ملک یمین پر محمول نہیں کیا جائے گا، اس لیے باندی ام ولد بھی نہیں ہوگی۔ ہوا یہ، گویا بائع نے بیچ دیا، مشتری نے خرید لیا، کچھ دنوں کے بعد اسی باندی سے بائع نے نکاح کر لیا اور اس سے اولاد ہوئی، تو اس کو استیلاد بالنکاح پر محمول کیا جائے گا۔ وَيُحْمَلُ عَلَى الْإِسْتِيلَادِ بِالنِّكَاحِ، استیلاد بالنکاح پر محمول کیا جائے گا اور بیع باطل نہیں ہوگی۔ وَلَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ لِأَنَّ تَيَقَّنَّا أَنَّ الْعُلُوقَ لم یکن فی ملک، اس لیے کہ یہ یقینی طور پر بات پائی گئی کہ حمل اس کی ملکیت میں نہیں ہے۔ جب اس کی ملکیت میں نہیں ہے تو حقیقت عتق بھی اور عتق کا حق بھی ماں کے لیے ثابت نہیں ہو سکتا۔ ملک یمین تو ہے نہیں، اس وقت ملک یمین باقی نہیں ہے اور بیع باطل نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہم نے یقین کر لیا کہ علوق اس کی ملکیت میں، فلا یثبت حقیقت العتق ولا حقہ۔ ہاں اتنا ہوگا، یہ جو بچہ پیدا ہوا یہ گویا نکاح کی وجہ سے پیدا ہوا، تو دعوی تحریر اس کو سمجھا جائے گا۔ یہ بچے کو گویا آزاد کرنا چاہ رہا ہے، غلام بن کے نہیں رکھنا چاہ رہا، تو یہ دعوی تحریر ہوگا۔ اور 6 مہینے سے کم میں جو نسب ثابت ہوا تھا وہ دعوی استیلاد تھا، گویا باندی کے ام ولد ہونے کا دعویٰ، لیکن چونکہ یہ ولادت نکاح کی وجہ سے مانی گئی ہے تو بچے کو گویا آزاد بنانا چاہ رہا ہے
اور آزادی کا حق مالک کو ہے، اس نے تو نکاح کیا ہے اور نکاح کی وجہ سے باندی کا مالک نہیں ہوا ہے، اس لیے بچے کی قیمت وہ ادا کرتے ہوئے، بچے کی قیمت ادا کرتے ہوئے تب جا کر یہ بچہ آزاد سمجھا جائے گا، اور بچہ کہنا کہ یہ میرا بچہ ہے، یہ دعوی تحریر کہلاتا ہے۔ وَهَذِهِ دعوت التحریر، تحریر سے مراد آزادی کا دعویٰ، وہ بچے کو اپنا بچہ بنا رہا ہے اور یہ مل کے نکاح سے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، اور جب دعوی تحریر ہے تو یہ نکاح کرنے والا تو اب مالک رہا نہیں اس باندی کا، اس کو آزاد کرنے کا بھی حق نہیں، اسی کو کہا وغیر المالک لیس من اہلی، اور غیر مالک اس کا اہل نہیں ہے، تو پھر بچے کی آزادی کیسے ہوگی؟ تو اس کے لیے یہی شکل ہے کہ بچے کی قیمت ادا کر دے ہوئے مشتری کو پھر یہ بچہ آزاد سمجھا جائے گا۔ یہاں تک متن اور شرح کی عبارت پوری ہوئی۔ ایک اور متن پڑھتے ہیں۔ بچہ پیدا ہو رہا ہے 6 مہینے سے زیادہ اور 2 سال سے کم۔ اب دیکھیے 6 مہینے سے زیادہ، اگر 6 مہینے سے کم کی مدت ہے تو یقینی طور پر وہ بائے کا حمل ہے، لیکن یہاں 6 مہینے سے زیادہ اور 2 سال سے کم، اب بچہ پیدا ہوا تو اس میں دونوں کا احتمال ہو سکتا ہے، بائے کی جانب سے بھی حمل کا اور مشتری کی جانب سے بھی حمل کا۔ پھر اب کس کی بات مانی جائے گی؟ دیکھیے مسئلہ، اگر مادی جنی 6 مہینے سے زیادہ من وقت البیع، بیع کے وقت سے، اور 2 سال سے کم، تو بائے کا دعویٰ قابل قبول نہیں ہوگا، مگر یہ کہ مشتری اس کی تصدیق کر دے، الا یصدقہ المشتری، مشتری تصدیق کر دے تو سمجھا جائے گا، چونکہ اس میں احتمال دونوں جانب سے علوق کا ہے اور حمل کا ہے، بائی کی جانب سے بھی اور مشتری کی جانب سے۔ احتمل اللہ یکون العلوق فی ملک، اس لیے کہ احتمال ہے اس میں علوق اس کی ملکیت میں نہ ہوا، یعنی بائی کی ملکیت میں، فلم توجد الحجہ، لہذا دلیل نہیں پائی گئی، فلا بد من تصدیقہ، مشتری کی تصدیق ضروری ہے جی۔ لہذا جب مشتری نے تصدیق کر دیا، وَإِذَا صَدَّقَهُ يَثْبُتُ النَّسَب، تصدیق کر دیا تو اب نسب ثابت ہو جائے گا، اور نسب ثابت ہو گیا تو بیع باطل ہو جائے گی۔ وجہ ظاہر ہے، چونکہ یہ ام ولد ہو گئی ہے اور ملک پر محمول کیا ہے، باندی لڑکا آزاد ہوگا، ماں اس کی ام ولد ہوگی، جیسا کہ پہلے والے مسئلے میں گزر چکا ہے، اور جب بیع باطل ہو گئی اس بائی کے ذمے مشتری کو ثمن لوٹانا ضروری ہوگا، کہ مشتری کو ثمن لوٹا دے۔ بچہ آزاد اور ماں ام ولد ہوگی، کما فی المسألۃ الاولی، جیسا کہ پہلے مسئلے میں بتایا جا چکا ہے، جب 6 مہینے سے کم کی مدت میں حمل کا دعویٰ ہوا، بچے کا دعویٰ ہوا، لتصادقہما، دونوں کی تصدیق کر دینے کی وجہ سے، اور علوق کا احتمال یہاں پر ملکیت کے اندر ہے، احتمال العلوق فی الملک، کیونکہ 2 سال سے کم میں ہے، اس لیے احتمال ہے کہ یہ حمل اس کی ملکیت میں ٹھہرا ہو، یعنی بائی کی ملکیت مراد ہے۔ یہاں تک سبق ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔